بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت شکر ہمیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یقیناً ہمیں شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے۔ اس بات کا اندازہ، اس چیز کا اندازہ، اپنے ایمان کا اور اسلام کا اندازہ ہم اس ایک قرآن کی ایک آیت سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور چل رہا تھا۔ وفات سے کچھ قبل قرآن کریم میں ایک بہت عمدہ اور بہت اہم آیت کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں خوش ہو گیا اسلام کو تمہارا دین بنا کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین کو، اسلام کو آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا، اور گویا کہ ہم نے تمام نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنی اللہ کی کرم فرمائیاں انسانوں پر ہو سکتی ہے، خاص کر مسلمانوں پر، ان نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا، اسلام کی اتمام اور اختتام کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتوں کو بھی تم پر تمام کر دیا۔ وہ کہ اسلام سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، ہر لمحہ شکر ادا کریں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، اس کا پرچار ہونا بہت ضروری ہے، اس کی دعوت دینا تمام انسانوں کو بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس چیز پر شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی ایک لمحہ بھی دعوت اور تبلیغ سے غافل نہیں رہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ انسان کیوں ایمان میں نہیں آتے، کیوں اسلام کو نہیں اپناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوڑتے تھے، درد اور کرب میں رہتے تھے ہر وقت، اور آپ کی راتیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کتنا رویا کرتے تھے، صرف اس فکر میں کہ انسان اسلام کے دامن میں آ جائیں اور اس ابدی انجام بد سے بچ جائے جو جہنم میں انسانوں کا ہونے والا ہے بغیر ایمان کے۔ تو مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اسلام کی ہمہ وقت تبلیغ کی دھن میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہتر انسان ہو، سب سے بہتر امت ہو، خیر امت کا لقب دیا۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا آپ حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، بری چیزوں سے، منکرات سے، فحش چیزوں سے انسانوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ اس میں مسلمانوں کو جو خیر امت کہا گیا، اس میں کچھ شرائط ہیں، کچھ شرطیں لاگو کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے، اس لیے خیر امت ہیں ہم۔ اور کیوں نکالا گیا ہے وہ اسی آیت میں آگے بتایا کہ تأمرون بالمعروف، کہ آپ بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی بھلائیاں اس دنیا میں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی اچھی چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے اچھی چیز کا حکم یہ ہے کہ ہم انسانوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف بلائیں،
ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے، جو اسلام کو نہیں جانتے، ان کو اسلام کا تعارف کرانا، ان تک اسلام کی تبلیغ کرنا سب سے بڑا معروف ہے۔ اور سب سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ شرک، اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی بنانا، کسی کو بھی شریک بنانا، چاہے وہ زندہ انسان ہو، چاہے مردہ انسان ہو، یا جو بھی ہو، یا طلسماتی چیزیں ہوں، کچھ بھی چیز ہو، کسی کو بھی اللہ کی طاقت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کہا ہے شرک کو۔ گویا کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، اس کو چلانے والے اللہ ہیں، انسانوں کو رزق پہنچانے والے اللہ ہیں، پرندوں کو رزق دینے والے اللہ ہیں، زمین سے غلہ اگانے والے اللہ ہیں، پیڑوں کو اللہ پھل دینے والے اللہ ہیں، اور بیلوں کو بوٹے دینے والے اللہ ہیں، ہر چرند کو، پرند کو، ہر تمام مخلوقات کو پالنے والے اور ان کے پالنہار اللہ رب العزت ہے۔ اگر اس پیارے رب کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک بنایا جائے گا تو یقیناً ایک کامن سینس والا انسان بھی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے۔ اور ہم مسلمان تو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انسان اللہ کے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو منع کیا جائے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں یہ چیز داخل ہے کہ ان کو اس منکر سے، اس شرک سے، اس کفر سے روکا جائے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہم خیر امت ہیں، خیر امت کی ذمہ داری ہمیں پتہ چلی اس آیت سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور ان کے سامنے اس کی ہولناکی بیان کی تھی اور دعوت اور اس امر بالمعروف کی اہمیت کو بتایا تھا، امپورٹنس کو بتایا تھا۔ فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کتنی اہمیت کی حامل بات ہوگی جو آگے اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، آپ کو معروف کا حکم کرنا پڑے گا، بھلائیوں کی طرف بلانا پڑے گا، توحید کی دعوت دینی ہوگی، اسلام کا پرچار کرنا ہوگا، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے، منکرات سے، شرک سے، کفر سے، تاریکی سے، اندھکار سے روکنا ہوگا۔ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو تم پر بدترین لوگ، فاسق لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، شریر لوگوں کو مسلط کر دیا جائیں گے، جن کے یہاں انسانیت کا کوئی معیار نہیں ہوگا، جن کے یہاں انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا، تو ان کو آپ پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ مسلط ہو جائیں گے ثم یدعو خیارکم، تو تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک ان حالات کو ہم سے ہٹا دیجئے، فلا یستجاب لہم، تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی بزرگی میں، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا اجتماعی فعل اور اجتماعی گناہ یہ ہوگا کہ ہم معروف کا حکم کرنا چھوڑ دیں اور منکر سے روکنا چھوڑ دیں۔ آج امت اسی حال پر ہے کہ ہمارے سامنے کفر ہوتا ہے، ہمارے سامنے لوگ دوسری قومیں شرک کرتی ہیں اور وہ مسلسل شرک کیے جا رہی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یا ہمیں دعوت اور تأمرون بالمعروف کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی سے بالکل غافل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ وقت اور ہر لمحہ کوششیں کی جس چیز کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بدحالی سے نکلیں، اس ظلم کی چکی میں جس میں ہم پس رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات اور چھٹکارا ملے، تو ہمیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہوگا اور برائیوں سے روکنا ہوگا، شرک کی برائی کو، شرک کی قباحت کو مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی بتانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں پر سے یہ حالات دور ہو سکتے ہیں، اور یہ حالات اور یہ پریشانیاں جو پرابلمس ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ مسلمان
دوبارہ سے عزت کی حالت میں آ جائیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ منافقون کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، منافق لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان کیا عزت کی حالت میں ہیں؟ یقیناً نہیں۔ مسلمان جس بھی ملک میں ہے پریشان ہے، مظلوم ہے، لیکن ظالم سمجھا جا رہا ہے، بیار و مددگار ہے، ہر طرح کے ظلم ان پر روا رکھا جاتا ہے، جو چاہتا ہے ان پر الزام لگا دیتا ہے، عزتوں کو پامال بھی کیا جاتا ہے، اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یقیناً ہمارے ایمان میں کمی ہے، اسی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے شکار ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو اور بیچارگی اور مسکنت کو ان پر دے مارا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ ہم بہت سنتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم کیا تھی؟ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت اور عزت بخشی تھی۔ آخر وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اسے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے؟ ایک آیت میں اس کو تمام جہانوں پر اس کی فضیلت کی بات آئی ہے، اور ایک سورت کی آیت میں ان کی ذلت اور مسکنت اور بیچارگی کی بات آئی ہے۔ تو یقیناً وہ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑا۔ ایسے ہی شاید ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے خیر امت ہونے کے بعد بھی ہم کو ذلیل اور خوار دنیا میں کے سامنے ہونا پڑ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ارشاد اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، کہا ہے کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ بھلائیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ آپ پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور آپ کے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے فلا استجاب لہم، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر قرن اول کی طرح عزت یاب ہوں اور کامرانی اور کامیابی ہمارا مقدر ہو، تو ہمیں سلف صالحین کی طرز پر زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اور ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا۔ جو ضرورت ہے اس کو ضرورت سمجھنا ہوگا، جو مقصد ہے مقصد کو مقصد کی جگہ رکھنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب ہمیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ دعوت اور تبلیغ کتنی اہمیت کی حامل ہے اسلام میں۔ اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی مذہب ہے، ہم اس چیز کو کبھی نہ بھولیں، کسی ملک میں نہ بھولیں، دنیا میں کہیں نہ بھولیں، جہاں بھی ہم رہیں داعی بن کر رہیں، مبلغ